درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسلام کے سفینے کا مولا حسین ہے، اسلام کے سفینے کا مولا حسین ہے، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ سارے جہاں میں سرخرو اسلام کر دیا، سارے جہاں میں سرخرو اسلام کر دیا، دین نبی کا نور اجالا حسین ہے، دین نبی کا نور اجالا حسین ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایسے ہی ہم نے تم کو بنایا درمیانی امت اور لوگوں پر گواہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، بیٹیوں، قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کچھ تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا، دشمنی کی، اور دشمنی کو اس حد تک پہنچے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کیا، محبت کی، انہیں چاہا، تو اتنا حد سے آگے بڑھا، اتنا حد سے آگے بڑھا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی طریقے سے اس امت میں بھی لوگ ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علی کی محبت میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ان سے محبت کریں گے اور اتنی بے حد کریں گے کہ حد سے زیادہ گزر جائیں گے تو وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حضرت علی سے بغض رکھیں گے اور اتنا بغض رکھیں گے کہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہم اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے لیے اللہ نے، رسول نے بیچ کا راستہ بنایا ہے، درمیانی راستہ بنایا ہے کہ ہم نبی کے یاروں کے چاہنے والے بھی ہیں اور ہم نبی کے گھر والوں کے چاہنے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں اس دنیا میں، ایک فرقہ وہ ہے جس کو خارجی کہتے ہیں، وہ نبی کے یاروں کو چاہتا ہے لیکن نبی کے گھر والوں کو نہیں چاہتا۔ اب بتائیے، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں آج کے دور میں کہ جو کسی کے گھر والے ہوتے ہیں صرف وہ اسی پہ کودتے ہیں، اسی پہ اچھلتے ہیں، اسی پہ اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، لیکن نبی کے گھر والے بھی ہیں اور یہ دین کی عظمت کو بچانے والے بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں اس امت کے اندر کہ جو نبی کے یاروں کو برا کہتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کو اچھا کہتے ہیں، وہ بھی شیعہ خارجی ناسمی جہنم میں گئے۔ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے صرف یار ہونا، اور یہ یار کیسے ہیں کہ جس کو یار غار کہا گیا، جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ یہ یار وہ ہیں کہ جب نبی کے گھر والے 10 سال کی عمر تھی حضرت علی کی، اس وقت سب سے پہلے جس نے اسلام میں نبی کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر اسلام کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے لبیک کہا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، وہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ تمام صحابہ کرام ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو درمیانی راستہ بتایا گیا۔ سیدھا راستہ درمیانی راستہ ہوتا ہے، بیچ کا راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ دائیں کی طرف جاؤ گے تو جہنم، بائیں جاؤ گے تو جہنم، سیدھے جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کہ نبی کے گھر والوں کو بھی چاہو اور نبی کے یاروں کو بھی چاہو، تبھی اس دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی اور کامیابی ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سنی کہلانے والا معاشرہ ہے، اہل سنت والجماعت کہلانے والا جو معاشرہ ہے، نبی کے
گھر والوں کی محبت میں شیعوں کی دیکھی دیکھا محرم کے تہوار میں حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی کرتا ہے اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کان کھول کر سن لو، آج جو لوگ تاجیہ داری کے نام پر جو ڈھونگ رچاتے ہیں، جو ڈھکوسلے بازیاں تاجیہ داری کے نام پر ہو رہی ہے، بھلا بتائیے، دل کی گہرائی سے سوچئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر تمہارے گھر میں 1 منٹ کا بچہ بھی ہو اور 1 منٹ کے بعد اس بچے کی موت ہو جائے، 1 منٹ کے بعد وہ بچہ اس دنیا سے چلا جائے، اور اگر کوئی انسان تمہارے پڑوس میں ہو، تمہاری گلی میں کھڑا ہو، اگر اس کے موبائل میں گانا بج رہا ہوگا تمہیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا، یقیناً برا لگے گا۔ جو مسلمان ہوگا اسے برا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے گھر کا بچہ ہے، ایک پل کے لیے دنیا میں آیا اور مر گیا، 1 گھنٹے بعد مر گیا، 1 دن بعد مر گیا، 1 مہینے بعد مر گیا۔ اگر کوئی گانا بجائے، کوئی کنستر پیٹے، کوئی پرات پیٹے، کوئی ڈھول تاشے بجائے تو تمہیں برا لگے گا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان مسلمان کہلانے والوں پر جو ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی آل اور اولاد کے چاہنے والے ہیں، اور ایک طرف تاجیہ داری کے نام پر کیسا ننگا ناچ ہوتا ہے، یہ ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، اس میں شرابیں پی جاتی ہیں، مٹی کا تیل منہ میں لے کر اوپر کو ببارہ مار کے آگ جلائی جاتی ہے، اپنے جسم کو مجروح کیا جاتا ہے، خون کچر کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی عشق نہیں ہے، یہ نبی کی عشق اور محبت نہیں ہے۔ نبی کی عشق اور محبت تو جب ہوگی کہ تاجیے والا دن ہو، اس دن بھی تمہاری 1 وقت کی نماز قضا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رکھو، آج جو محرم کا آج 9 تاریخ ہے، محرم کی 9 تاریخ ہے اور انگریزی 28 تاریخ ہے، جولائی کا مہینہ ہے، سن 2023 ہے، کل محرم منایا جائے گا، تو لوگ ننگا ناچ کریں گے، ایک طرف دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی اولاد کے چاہنے والے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے گھر کا اگر کوئی بڑا بوڑھا جو 100-150 سال کا بھی عمر ہو چکی ہو، جس سے تم بھی تنگ آ چکے ہو کہ یہ مر جائے تاکہ ان کے جسم سے ان کو چھٹکارا مل جائے، ان کو مکتی مل جائے، ان کو شانتی مل جائے، اگر اس گھر والے بڑے بوڑھے کے مرنے کے باوجود کوئی تمہارا پڑوسی اگر گانا بجائے، کوئی ڈھول تاشے بجائے، کوئی برات پیٹے، کوئی کنستر پیٹے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ لیکن یاد رکھو، نبی کے نواسے تنہا نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے، جنت کے جوانان سردار تھے، ان کے ایک گھر میں 72 موتیں ہوئیں، ایک گھر میں 72 لوگ شہید ہوئے۔ بھلا بتائیے ان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، حضرت علی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ آپ یاد رکھو، کل بروز حشر جو آج لوگ نمازیں چھوڑ کر ڈھونگ کرتے ہیں، یہ دکھلاوا کرتے ہیں، اگر معصوم سکینہ جو غالب انہوں نے اگر حشر کے دن تمہارا دامن پکڑ لیا اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے کر گئی اور کہیں گی تم سے کیا بھلا بتائیے میرے 6 مہینے کے بھیا نے کیا اس لیے قربانی دی تھی علی اصغر نے کہ تم نمازوں کو چھوڑنا، میرے 18 سال کے بھیا نے کیا اس لیے قربانی دی تھی کہ تم تاجیہ بنا کر ڈھول تاشے بجانا، کیا میرے دوسرے بھائی مفتی قاسم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ تم نمازوں کو پامال کرنا، دین کی فکر نہ کرنا، دین کی پرواہ نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر کوئی پولیس والا، کوئی انسپیکٹر اگر تمہیں پکڑ لے اور وہ سوال جواب پوچھے تو اس کے سامنے تمہیں سوال جواب دینا بھاری پڑ جاتے ہیں، اور جو کائنات کا مالک و مختار ہے، ساری دنیا کا رچیتا بنانے والا ہے، اس کے سامنے جب تم سے پوچھا جائے گا کیا میرے گھر والے جو 72 جوان شہید ہوئے تھے، بچے بوڑھے بڑے، کیا ان لوگوں نے اسی لیے قربانی دی تھی کہ تم تاجیہ بنا لینا سال میں ایک بار اور رات بھر ننگا ناچ کرنا، چاروں طرف عورتیں کریم پاؤڈر لالی لپسٹک لگا کے ایک دوسرے میں جاتی ہیں، مردوں سے چپڑتی ہیں، عورت آدمیوں سے چپڑتی ہیں۔ اگر عورت کا ایک جگہ عورت اور مرد کا جانا جائز ہوتا تو سب سے بڑی جو ہماری عبادت ہے وہ نماز ہے، تو نماز میں عورتیں جاتی، مسجد میں عورتیں جاتی،
اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی قیامت تک آنے والے واقعات کو۔ جیسا ہی عمر فاروق اعظم کی خلافت آئی، آپ نے فوراً عورتوں پہ آبجیکشن لگا دیا، فوراً اعلان کر دیا کہ کوئی بھی عورت مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ عورتوں نے شکایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ نبی کی بیوی تھی، کہ ان کی بات چل جائے گی۔ آپ نے کہا، عورتیں بولی کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم سے فرمائیے کہ ہمیں مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک کا ایک ہی ثواب ملتا ہے، مسجد میں نماز پڑھیں گی تو ایک کا 17 ثواب ملے گا، تو ہمارا ثواب کم ہو جائے گا۔ عورتوں کی جو طلب تھی مسجد میں جانے کی اس لیے تھی کہ ان کا ثواب کم نہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بالکل صحیح لیا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میری ماں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میری ویڈیو کے ذریعے سننے والے تمام لوگ یاد رکھو، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں جو جگہ جگہ جاتی ہیں ان کو جانے سے روکو۔ اور آپ ایک چیز دیکھیں، تعزیہ کسے کہتی ہیں؟ آپ نے اردو کی کتابوں میں سنا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے اور نہیں سنا ہے تو آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں ایک سیریل چل رہا ہے ارطغرل الغازی، اردو میں وہ پیور اردو میں، تو اس میں جب کوئی کسی کا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا انسان جب اس سے ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تعزیت قبول کریں۔ آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے؟ آواز لگائیں۔ تو تعزیت یعنی سامنے والے کے گھر میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعزیت کرنا۔ اور کسی کے بھی گھر میں جب کوئی پہنچا کہتا ہے کہ میری تعزیت قبول کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، اس کے درجات بلند کرے اور گھر والوں کو صبر عطا کرے، اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ تعزیت سے بنا ہے تعزیہ، یعنی تعزیت کہتی ہے غم منانا، اور وہاں بنا لیا تعزیہ۔ تعزیہ کا ایک مجسمہ لکڑی کا، پنی کا، تھرماکول لگا لیا، گھنٹیاں لگا لی، اور اس میں نئے نئے ڈیزائن لگا دیے جاہلوں نے، انپڑھوں نے، گواروں نے، ڈھونگیوں نے، کہ کوئی تو چڑیے ٹانگ دیتا ہے، مور، کبوتر، مینا، طوطا، جنے کون سی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں یا جس جگہ پر جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو اور ناپاک انسان ہو، اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جب فوٹو سے اتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے تو جو کبوتر ٹانگ دیا، مور ٹانگ دیا، اس سے کتنا بڑا فرق پڑے گا۔ اور اس کا نام دے رہے ہیں کہ یہ برکت کی جگہ امام حسین کا روزہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایک طرف جو چندہ کرنے آتے ہیں لوگ، ان سے بھی میں نے سوال کیا، اور ایک دن میں گڑگاہ میں تھا، وہاں پہ ایک لڑکا آیا، اس سے سوال کیا چندہ دے دو۔ کیوں دے دو؟ تعزیہ بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ کہ محرم آ رہا ہے، محرم پہ کیا ہوتا ہے کہ تعزیہ بناتے ہیں، اسے 9 تاریخ کو رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر بتا 10 کو کیا ہوتا ہے کہ اسے گھماتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، پورے میں عیاشی مکاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کاس گنج کا جو حال ہے، کاس گنج میں کیا ہوتا ہے؟ تھرماکول کا، لکڑی کا کیسا بھی تعزیہ بنایا، 9 یعنی 10-15 دن سے تعزیہ بنتا ہے، 10,000 20,000 50,000 روپے کی اس میں قیمت لگ جاتی ہے۔ 9 تاریخ کو رکھ دیا گیا، 10 تاریخ کو گھمایا گیا، اور 10 تاریخ کی رات کو لے جا کے قبرستان میں جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں ان میں اس تھرماکول کو توڑ کے اس میں قبروں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے، اگر 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو اس تعزیے کی تمہاری نظروں میں اتنی بڑی عزت اور عظمت تھی تو وہ توڑنے کے لیے تھی کیا؟ تم نے 10 20 50 ہزار روپے جو اس میں لگا دیا، کیا توڑنے کے لیے لگا تھا؟ اب مسلمانوں کا جو صحیح معنی میں حال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت قرآن پڑھتی ہیں، اور سب زیادہ تر اکثر کر کے لڑکیاں عورتیں پڑھتی ہیں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن شریف کو جس جزدان میں رکھا جاتا ہے وہ کپڑا ہوتا ہے۔ عورت کا کپڑے کا جو جزدان ہوتا ہے قرآن شریف کا، عورت مردہ مر جائے گی لیکن وہ اس جزدان کو جلائے گی نہیں، اس جزدان کو پھینکے گی نہیں۔ اسی طریقے سے جس لکڑی پہ رحم پہ رکھ کے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس لکڑی کو جلائے گی نہیں، پھینکے گی نہیں۔ یہ عظمت ہوتی ہے قرآن سے ٹچ ہونے کی، مس ہونے کی، چپکنے کی، نسبت ہونے کی۔ اور ایک طرف تم تعزیے کو مان رہے ہو تو امام حسین سے اسے نسبت ہے، اور دوسرے دن تم جا کے تیسرے دن قبرستان میں جا کے زبردستی توڑ کے قبروں میں ٹھونس رہے ہو۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آتی ہے آندھی 2-3 مہینے بعد،
ابھی برسات کا موسم چل رہا ہے، پھر آئے گی آندھی، آندھی طوفان میں وہ جتنا بھی تھرماکول ہوتا ہے اور جو پنیاں ہوتی ہیں وہ سب اڑتی ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، کھیتوں میں پہنچ جاتی ہیں، گندی گندی جگہ ٹٹی پیشاب کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک طرف تمہاری نظروں میں اتنی بڑی عظمت تھی اس تعزیے کی کہ 9 تاریخ کو تم سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کے روزہ یہی ہے، یعنی کربلا میں، عراق میں، بغداد میں تم پہنچ گئے، سمجھ لو اتنی بڑی عظمت دے رہے تھے۔ 10 تاریخ کو گھما رہے تھے بڑے شوق میں، اور 11 تاریخ کو کیا حال کر ڈالا تم نے۔ اچھا گڑگاہ میں کیا کہ بولے کہ صاحب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، لکڑی کا بنتا تاجیہ، اوپر سے پنی چپکا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہر سال پنی بدلی آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، جو لکڑی کے تاجیے بنتے ہیں ان پہ پنی چڑھتی ہے اور ہر سال دوسری پنی لگتی ہے، پرانی پنی کو اٹھا کے کہیں پھینک آتے ہیں۔ یہ بھی تو بے عزتی ہے۔ قرآن شریف جو آ رہے ہیں، نئے قرآن شریف لے کے آؤ آپ، نئے قرآن شریف پہ جو پہلے اور آخری جو پٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پنی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہارڈ پنی ہوتی ہے، سخت کڑک، اور وہ پنی یا قرآن شریف روز کھلتا تو کڑک ٹوٹنے لگتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان عورت ہے اس کے سامنے وہ پنی ٹوٹے گی تو اس کو اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ دے گی۔ یہ ہوتا ہے ایمان کی پہچان، یہ ہوتی ہے ایمان کی جان۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں اور بہنوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ امام حسین کی محبت میں ایسا مت ہو جاؤ جیسا کہ یزیدی ہوئے تھے۔ امام حسین کو بلایا تھا کوفے میں، 150 خط لکھے تھے انہوں نے۔ امام حسین کو حکومت کی کوئی تمنا نہیں تھی، شہنشاہت اور بادشاہت کی اور خلافت کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ کوفیوں نے 150 خط لکھے، خط لکھ کے امام حسین کو بلایا زبردستی، اور جب امام حسین کربلا کوفے میں آ گئے تو انہی یزیفہ کے رہنے والے لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اور آج جتنے بھی شیعہ ہیں دنیا میں یہ سب کہتے ہیں سینہ پیٹ پیٹ کے یا حسین ہم نہیں تھے۔ ابے تم نہیں تھے، تمہارے باپ دادے تو تھے، انہی کے راستے پہ تو تم چل رہے ہو۔ اگر تم ایسے ہی نہ ہوتے تو تم پہ پھٹکاری کیوں پڑی ہوتی۔ اسی طریقے سے خارجی جو ہوتے ہیں وہ امام حسین کو برا کہتے ہیں، شیعہ جو ہوتے ہیں نبی کے گھر والوں کو برا کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محرم کے موسم میں قرآن خوانی کرائیں، اور الحمدللہ میں نے آج اپنے محلے کا ماحول دیکھا، جگہ جگہ قرآن خوانیاں ہو رہی تھی، اچھا لگا ماحول۔ یہاں پہ کھچڑا پکایا جائے، لوگوں کو بٹھا کے کھلایا جائے، شربت بانٹا جائے، آرام سے تسلی بخش بانٹا جائے، یہ سارے ثواب کے لیے اچھے کام کیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تعزیہ جو رات کو رکھا جائے گا، 9 تاریخ ہے، رات کو تعزیہ رکھا جائے گا۔ تعزیہ اگر ایسی ہی بڑھیا چیز ہوتی پوری دنیا کے اندر دیکھ لو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے علاوہ کہیں پہ تعزیہ نہیں بنتا ہے۔ دوسرے جو مسلمان 57 دیش ہیں کہیں پہ تعزیہ بنتا ہی نہیں ہے، صرف یہیں پہ بنتا ہے۔ اچھا تعزیہ اگر اتنی عظمت والا جیسے سمجھتے ہیں لوگ، اور لوگ زبردستی تعزیہ داری کو حلال کرے دے رہے ہیں، زبردستی۔ نیٹ کھول کے دیکھا، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پہ کسی کا کمنٹ آ رہا ہے، کوئی لکھ کے پوسٹر بنا کے ڈال رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے، زبردستی حلال ہو جائے بس تعزیہ داری کیسے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں وہاں تو 72 لوگ شہید ہوئے تھے، تیرے گھر میں ایک شہید ہو جائے تو تیرے باپ نے، اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اپنے گھر پہ ڈھول تاشے بجوائیے، تب تو میں جانوں تیرے گھر میں ایک مرا، تیرا باپ، تیرا بیٹا، تیری ماں، تیری بہن، تیرا خاندان کا کوئی بھی مرا، اس وقت تو ڈھول تاشے بجوا دیے۔ وہاں پہ 72 شہید ہوئے، تیرے گھر میں ایک ہی مر جائے تو بجوا دیے، تب تو ہم جانیں گے کہ ہاں تو بڑا چاہنے والا ہے امام حسین کا۔ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، تعزیہ داری میں پوری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں دیکھ لو جتنے بھی تعزیے بنتے ہیں، ہر تعزیے پہ مسجد کا امام کوئی نہیں ہوتا۔ ہر محلے کے مسجد کے امام ہوتے ہیں، کسی بھی مسجد کا امام نہیں بیٹھتا تعزیے پہ۔ اب پتا ہے ایسی کیا بات ہے، فاتحہ لگواؤ گے تو امام سے، بچے کے کان میں اذان دو گے تو امام سے، عقیقہ کرواؤ گے تو امام سے، قربانی کرواؤ گے تو امام سے، نکاح پڑھواؤ گے تو امام سے، جنازے کی نماز امام سے، کوئی بات ہو جائے تو ہر کام میں امام آئے، لیکن تعزیہ ہوگا تو امام نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کچھ تو ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آنکھیں کھولو، سوچو، غور کرو، فکر کرو، ایسی کیا وجہ ہے کہ مسجد کا امام جو 24 گھنٹے دن اور رات ہمارے کام میں آتا ہے وہ تعزیے پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ یہ جاہل جن کی داڑھی نہ، جیسے لگا 14 سال کا نیا لونڈا بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھ رہے ہیں تعزیے پہ، وعدہ دے رہے ہیں، جنہیں سنن متنے کے بعد سوچنے کا طریقہ نہ معلوم ہوگا۔
کہ جاڑوں میں استنجا کیسے ہوتا ہے اور گرمیوں میں استنجا کیسے ہوتا ہے. تو ساری بات کا نچوڑ مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہر اس کام سے خود بچیں، کیونکہ یہ 72 جو جوان جو نبی کے گھرانے والے شہید ہوئے ہیں گود کے دودھ پیتے ہوئے 6 مہینے کے، حضرت اور محمد تھے 10-11 سال کے، اسی طریقے سے حضرت امام حسین تھے 54 سال کے، اور بھی لوگ تھے ان سے بڑے بوڑھے بزرگ عمر میں اور بھی جوان تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت علی اکبر تھے، ان کے یار دوست اور تھے. قیامت کے دن اگر انہوں نے دامن پکڑ لیا تو ایک جواب نہیں دے ملے گا. تو یہ پوچھیں گے کیا ہم نے اسی لیے اپنی قربانی دی تھی؟ پورے گھر والوں نے، پورے 72 لوگوں نے اسلام کو اس طریقے سے کھلواڑ کر لینا. اور ایک چیز اور یاد رکھو، جیسے میں نے شعر پڑھا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب جب اسلام پر آنچ آتی ہے، اسلام کو لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں، تو نبی کے نسل میں سے، نبی کے گھر والوں میں سے، نبی کے چاہنے والوں میں سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنی گردنیں دینے کے لیے کہ ان کے خون سے یہ اسلام کا پودا ہرا بھرا ہوتا ہے. امام حسین کے خون سے قیامت تک یہ پودا ہرا بھرا رہے گا. وہ تو ایک بڑی کربلا تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی کربلائیں پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. جب جب لوگ اسلام کو، قرآن کو، خدا کو، رسول کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی کے چاہنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور دین کو شروع کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. تو بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے لیے درود شریف پڑھیں، ان کے لیے نفل پڑھیں اور روزے رکھیں، بچے کھلائیں، شربت بانٹیں، جتنے ہو سکے اچھے کام کریں. تعجیل داری میں نہ خود جائیں نہ اپنے گھر والوں کو جانے دیں. بس کوئی بھی تقریر کرتا ہے، تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب ہوتا ہے مانو یا نہ مانو، جو بات ہم تک تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی، یہ تمہارے اوپر ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. یہ قرآن حدیث میں آ چکا ہے، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. آج جو لوگ دین کو کھلواڑ بنائے بیٹھے ہیں پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ لوگ کٹنا مر رہے ہیں. امام حسین جیسا ایک بہادر جانباز جو دیکھا تھا کہ یہاں تو 72 آدمی تھے جو مسلمان تھے، مومن تھے، جنت کے حقدار تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا. 22,000 ایک امام حسین کے آگے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے جنگل میں ایک شیر آ جاتا ہے تو چاروں طرف ہرن اور بکریاں اور بھیڑیں بھاگنے لگتی ہیں. ایمان کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب مسلمان اپنے ایمان پر قائم ہو جائیں گے تو آج جو دشمنان اسلام جگہ جگہ سے نئے نئے فتنے بناتے رہتے ہیں، نئی نئی مسکوٹیں کرتے رہتے ہیں، وہ ان کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے. کیونکہ جب نعرے تکبیر اللہ اکبر دل سے نکالو گے تو اللہ تعالیٰ کے اس نعرے تکبیر میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر تم چاہو گے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر اگر دل کی گہرائیوں سے نکال دو تو یہ ہمالیہ پروت اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو انشاءاللہ ہمالیہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم ہی لوگ غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. ایمان والے نہ ہوگے تو جگہ جگہ پھرتے رہو گے، اور یہ ایمان کی علامت نہیں ہے کہ امام حسین کا آڑ لے کر، امام حسین کا سہارا لے کر عیاشیوں کے بازار، عیاشیوں کے اڈے لگائے جائیں. امام حسین کا نام لے کر لوگ اسلام کو اور بدنام کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، ایک جگہ سے اور آئی میری بات، یہ کہتے ہیں کہ اگر تعزیہ نہ بنے تو لوگ محرم کو بھول جائیں گے. میں نے اس سے کہا ٹھیک کہہ رہا تو تعزیہ نہ بنے تو لوگ محرم کو بھول جائیں گے. یہ بتا کہ ہم 12ویں شریف کو بھول گئے؟ 12ویں شریف پہ کون سا تعزیہ بنتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہم 11ویں شریف کو بھول گئے؟ 11ویں شریف پہ کون سا تعزیہ بنتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہم کنڈوں کو بھول گئے؟ کنڈوں پہ کون سا تعزیہ بنتا ہے؟ میں نے کہا کیا سبرات کو بھول گئے؟ میں نے کہا کیا رمضان کو بھول گئے؟ تو یہ تو صرف ایک لکاسی ہے کہ ایسا نہ ہو ایسا ہو جائے گا. ارے امام حسین کا جس کا تم نعرہ لگاتے ہو اور کل دنوں رات گلے پیٹو گے، لوٹے پھوڑو گے، جس سے پولیس والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ آئیو بیٹا جس دن بھی پکڑ گیا نا اس دن رکھیے 2-4 زیادہ لگاؤں گا. اور یہ ہوتا ہے، حقیقت ہے. پولیس والوں کو دکھا دکھا کے جلا کے ان کے سامنے روٹے پھوڑ جاتے ہیں. تو اسلام کسی کو جلانے کا مذہب نہیں ہے،
اسلام کسی کو نیچے دکھانے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اپنی عظمت اور شان کے حساب سے خود بخود اونچا چلتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا کام کرتا ہے۔ اسلام کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان۔ آج میں جگہ جگہ جاتا ہوں گاؤں میں، اور ابھی کی بات ہے لگ بھگ 10 دن پہلے درپسیے ماریرا شریف کے پاس، وہاں ایک گاؤں میں گیا، ایسی ذکر چل رہا تھا تو ایک ہمارے ہندو بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور آج اگر مسلمانوں کو کھول کے دیکھا جائے، ان کا گریبان جھاگ کے دیکھا جائے تو مسلمان وہ ہے آج کے دور والا کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے جو باقی نہ ہو۔ اور ایک غیر مسلم کا ہمارے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ پیچھے اسکول ہے اظہر میموریل پبلک اسکول، اس میں پڑھانے والے ہیں قمر سر، گندے نالے میں ان کا گھر ہے۔ ایک دن ان سے میری ملاقات ہوئی آج سے 5-6 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ایک ہندو بھائی تھے دوست، ہم دونوں ایک سڑک پہ جا رہے تھے ٹہلنے صبح کے ٹائم میں، وہاں پہ ہم نے کہا دیکھا سڑک پہ ایک اینٹ کا پتھر ادھا پڑا ہوا تھا، تو اس ہندو بھائی نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ مجھے پتھر دکھا، تو ہندو بھائی بولا کہ قمر صاحب کہ ہاں، کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہو سامنے ایک ادھا پڑا ہوا کہ ہاں، کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر کوئی مسلمان گزر جاتا تو یہ پتھر بیچ میں نہ پڑا ہوتا۔ تو یہ غیر مسلموں کا مسلمان کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے جو میرے ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیں، اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں مؤدبانہ کہ جس طریقے سے آج محرم شریف کا مہینہ ہے، تو اس محرم شریف پہ ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے، اور امام حسین کے سچے پکے چاہنے والے ہو جائیں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں امام حسین کی گھر والی عورتیں کیا تھیں؟ امام حسین جب دھیرے دھیرے کر کے سب لوگ شہید ہو گئے، لاسٹ میں امام حسین بچے، انہوں نے اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن اور بہنی، ان کی بھاوس تھی اور بیٹیاں تھیں، ان سبوں سے کہا تھا کہ دیکھو اور تو لوگ شہید ہو گئے، میں تنہا بچا ہوں، میں جب جاؤں کربلا کے میدان میں تنہا شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد تم باویلا مت مچانا، اپنے بال مت کھینچنا، اپنے سینے مت پیٹنا، اپنے کپڑے مت پھاڑنا، بیان کر کے مت رونا۔ یہ انہوں نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں یعنی مسلمان عورتوں کو یہ سبق دیا، اور وہ اللہ والی عورتیں تھیں، وہ جنت کی عورتیں تھیں، انہوں نے اس کا عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہوا کیا کہ جس وقت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ظالم یزیدی شیطانوں نے کیا کرا کہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے خیموں کو لوٹا، ان کی جو بیوی تھی، ان کی بھاوس تھی، ان کی بہن تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، کسی کے کان میں گندے پڑ رہے، کسی کے گلے میں ہار، کسی کے کچھ، کسی کے کچھ، تو ظالموں نے زبردستی چھینا۔ حضرت سکینہ کے کان کی بالی کھینچی تو اس میں سے پھٹ گیا کان پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، تو ان کے روپٹے تک کھینچ لیے ان کی بیویوں کے، ان مسلمان عورتوں کے، تو انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے کیا کرا کہ اپنے سروں کے بالوں کو پیچھے کی جگہ آگے کر دیا کہ ہمارے چہروں کو کوئی دیکھ نہ پائے۔ یہ تھی امام حسین کی گھر والی، اور امام حسین کی نے بھی یہی سبق دیا لاسٹ ٹائم پہ کہ دیکھو میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میری حالت کیا ہے، یعنی امام حسین کی حالت کیا تھی آپ نے سنا ہوگا۔ امام حسین نے جب سجدہ کیا نماز پڑھنے کے لیے تو شمر کھڑا ہوا تھا لہیر، اس نے سوچا اگر میں اسے پوری نماز پڑھنے دیتا ہوں تو اس میں اتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے جو خیبر کا پھاٹک تھا، دروازہ تھا، اسے ایک ہاتھ کو اٹھا لیا تھا، ڈھال بنا گیا، اور علی کی جب تلوار پڑتی تھی دشمن کے اوپر تو اسے کاٹتے ہوئے زمین پہ گرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی زمین کہ اللہ تعالیٰ مجھے علی کے وار سے بچا دے۔ یہ حسین اس علی کا بیٹا ہے، اگر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو یہ ہمیں مہلت نہ دے گا، سب کو کاٹ دے گا غازی مولی کی طرح۔ لہذا اس نے امام حسین کی جو گردن تھی وہ سجدے کی حالت میں کاٹی۔ تو امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یہ عقیدہ دیا، یہ سبق دیا کہ میرے رہنے والوں، میرے نانا کے امتیوں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی سی بھی حالت ہو، کیسا بھی موقع ہو، کیسا بھی تم پر وقت آ جائے، نماز کسی صورت میں مت چھوڑنا۔ اب دیکھو نا کہ ایک طرف 72 لوگ جس میں سے 71 شہید ہو چکے، اکیلے بچے ہیں، سامنے 22,000 ہیں، اب وہ سوچتے نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے ان سے نمٹ لوں، لیکن نہ، انہوں نے دیکھا نماز کا وقت آ گیا تو پہلے نماز پڑھوں گا۔ یہ تو بات کی بات ہے،
انہوں نے اسی طریقے سے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا. ایسی ان کی گھر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہی حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز تمہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑنی ہے. تمہیں اپنے چہروں کو ڈھانک کر رکھنا ہے, نہ محرموں کے سامنے نہیں دکھانا. گلم گلہ بازاروں میں گھومتی کر رہی ہیں. اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان کہلانے والی عورتیں بازار میں ایسے گھومتی ہیں جیسے بیسمور کا ہاتھی. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, بارہ والی پہ نل لگا ہوا ہے, پانی پیتی جا کے. سامنے والے کہتے ہیں دیکھو یہ مصلی ہیں, روزے دار ہیں, رمضان کے مہینے میں آئی ہیں, بازار کی شاپنگ کریں گی روز جا کے روز, جیسے کہ ہاں جنت کا پروانہ مل چکا ہے انہیں کہ بس جنت ان کی اور ان کے باپ کی. کوئی کہے گا ساتھ نہ جا رہے ہو کہ صاحب روزے دار ہیں, عید آ رہی ہے, اس ہمارے کپڑے خرید رہا, بڑا آئٹم خرید رہا, ہم پانی پی رہی ہے. ابے تیری عید کس بات کی ہے, تو پانی پی رہی ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں, زیادہ بچوں لوگوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کے راستے پر طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے اس کہنے میں آپ کے سننے میں پورا جو پروگرام ہوا میلاد شریف ہوا ہے, اس میں قصدن لفظن آمدن سہون جو بھی کچھ غلطی ہوئی ہو مولا تعالیٰ سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.